وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. روزے کا بیان 8 عنوانوں پر پھیلا ہوا ہے. نمبر 1، روزہ کس کو کہتے ہیں. نمبر 2، روزے کا وقت کیا ہے. نمبر 3، روزہ کس پر فرض ہے. نمبر 4، وہ کون لوگ ہیں جن کے لیے فی الحال روزہ نہ رکھنا اور بعد میں قضا کرنا جائز ہے. نمبر 5، وہ کون لوگ ہیں جن کے لیے فی الحال روزہ نہ رکھنا، بعد میں قضا بھی نہ کرنا بلکہ فدیہ دے دینا کافی ہے، جائز ہے. نمبر 6، روزہ ٹوٹنے کی کتنی صورتیں. نمبر 7، قضا روزے کے مسائل. نمبر 8، منت کے روزے کا بیان. یہ 8 باتیں ہیں، انشاءاللہ 20 منٹ ہی میں ہم اس کو دہرائیں گے. نمبر 1، روزہ کس کو کہتے ہیں. ایک کام کرنے اور 7 کاموں سے بچنے کا نام روزہ ہے. کرنے کا کام ہے نیت کرنا. نیت کے بارے میں 2 اہم مسائل. نمبر 1، نیت کس کو کہتے ہیں. دل میں کسی کام کے کرنے کا خیال جما لینا، یہ نیت ہے. نمبر 2، نیت کا وقت کیا ہے. رمضان المبارک کا ادا روزہ یعنی چالو رمضان کا روزہ، نفلی روزہ، اور فکس منت کا روزہ یعنی نظر معین جس کا بیان کل ہوا، جس کے پورا کرنے کی تاریخ اور دن متعین کیا ہے. ان 3 روزوں میں رات سے لے کر آدھے دن تک نیت کر سکتے ہیں. اور قضا روزہ اور نظر غیر معین کا روزہ جس کے پورا کرنے کے وقت کو متعین نہیں کیا تھا، ان کی نیت رات سے کرنا ضروری ہے، یعنی مغرب سے لے کر صبح صادق تک. پھر 3 مسئلے آپ کو بتائے تھے. نمبر 1، نیت کرنے سے روزہ شروع نہیں ہوتا بلکہ صبح صادق سے روزہ شروع ہوتا ہے. بس اگر کسی بندے نے پہلے نیت کر لی اور پھر کھانا پینا چاہے تو صبح صادق سے پہلے کھا پی سکتا ہے. نمبر 2، نیت توڑنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا جب تک روزے کو توڑنے والا کوئی کام نہ کر لے. نمبر 3، رمضان کے ہر روزے کی الگ الگ نیت کرنا ضروری. یہ نیت کا بیان پورا ہو. اب 7 کام جن سے بچنا ضروری ہے. نمبر 1، کھانے سے بچنا. نمبر 2، پینے سے بچنا. یہاں پر ایک قاعدہ آپ کو بتایا تھا کہ 5 راستوں میں سے کسی راستے کے ذریعے باہر کی کوئی چیز اندر چلی جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس کے علاوہ کسی راستے سے جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح انہی راستوں میں سے اندر کی چیز اندر چلی جائے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. کھانے سے بچنا، پینے سے بچنا، یہاں پر 5 راستوں کی بات یاد رکھنا. نمبر 3، ہم بستری سے، جماع سے، انٹرکورس سے بچنا. یہاں پر 2-3 مسائل میں نے بیان کیے تھے کہ رمضان کی راتوں میں ہم بستری کرنا یہ حلال ہے. دوسرا مسئلہ بتایا تھا کہ بوس و کنار اس شخص کے لیے جائز ہے جس کو ہم بستری تک پہنچنے کا یا منی نکلنے کا خطرہ نہ ہو، اس کے لیے جائز ہے. اور جسے خطرہ ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے، اس کو ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے. نمبر 4، منی نکالنے سے بچنا. یہاں پر بتایا تھا کہ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے منی نکالنا اور ایک ہے منی نکلنا. اگر منی نکالے گا تو روزہ ٹوٹے گا، اور اگر منی نکلے گی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. منی کی تعریف بھی کل بتائی تھی میں نے کہ کمال شہوت کے وقت فورس کے ساتھ کود کر نکلنے والا گاڑھا سفید پانی، کمال شہوت کے وقت، جس کے نکلنے کے بعد شہوت بجھ جاتی، یہ ہے منی. دوسری ہوتی ہے مزی، جو ابتدائی شہوت یا درمیان شہوت کے وقت نکلتی ہے اور وہ کود کر نہیں نکلتی، 1-2 قطرے نکلتی ہے، اور اس کے نکلنے کے بعد شہوت بجھتی نہیں ہے، شہوت بڑھ جاتی. یہ ہے مزید.
مزی سے روزہ نہیں ٹوٹتا، صرف وضو ٹوٹتا ہے. منی سے اگر نکالیں گے تو روزہ ٹوٹے گا. بتایا تھا منی نکالنا کس کو کہتے ہیں. اگر ہاتھ پاؤں کی حرکت ہو اور منی نکلے تو وہ ہے منی نکالنا، اور اگر ہاتھ پاؤں کی حرکت نہ ہو اس کے بغیر نکلے تو اس کو کہیں گے منی نکلنا. جیسے نیند میں احتلام ہو جائے، کوئی چیز سوچنے سے احتلام ہو جائے، کوئی چیز دیکھنے سے منی نکل جائے، تو یہ ہے منی نکلنا. 4 چیزیں ہوئی. نمبر 5 جان بوجھ کر منہ بھر کر طے کرنے سے بچنا. جان بوجھ کر کرے اور منہ بھر کر کرے، یعنی اتنی مقدار میں طے ہو اور اتنی فورس کے ساتھ آئے کہ اگر آدمی اس کو روکنا بھی چاہے تو نہ روک سکے، وہ نکل کر رہے گی. گلے میں انگلی ڈالی اور ایک دم سے الٹی ہو گئی منہ بھر کے، تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اگر خود بخود الٹی ہو تو چاہے منہ بھر کے ہو چاہے ڈول بھر کے ہو، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. چاہے 1 مرتبہ ہو چاہے 20 مرتبہ ہو، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. اسی طرح جان بوجھ کر الٹی کی ہے، انگلی ڈال کر طے کی ہے لیکن تھوڑی سی ہے، منہ بھر کر نہیں ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، مکروہ ہوگا. یہاں پر ایک مسئلہ بتایا تھا کہ کبھی کبھی گلے میں طے آتی ہے اور ایک دم سے نیچے اتر جاتی ہے آنن فانن. تو اگر گلے میں طے آئی اور ایک دم ہڑبڑاہٹ میں آپ اس کو نگل گئے، فوراً نگل گئے، تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا، روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں طے منہ میں آئی، 1-2 سیکنڈ ٹھہری، پھر آپ نگل گئے تو اب اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. نمبر 6 حیض سے بچنا، اور نمبر 7 نفاس سے بچنا. اس کے بھی ضروری مسائل عرض کیے تھے اسی موقع پر. تو ایک کام کرنے اور 7 کاموں سے بچنے کا نام روزہ ہے. یہ روزے کی تعریف پوری ہوئی. دوسرا عنوان تھا روزے کا وقت کیا ہے. روزہ شروع ہوتا ہے صبح صادق سے اور ختم ہوتا ہے غروب آفتاب پر. 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے ہوا، صبح صادق کے سیکنڈ کے بعد کھا لیا یا غروب آفتاب سے سیکنڈ پہلے کھا لیا تو روزہ ادا نہیں ہوگا. میں نے بتایا تھا کہ ٹائم ٹیبل میں صبح صادق سے 10 منٹ پہلے روزہ بند کرواتے ہیں. ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے، اسی پر عمل کرنا چاہیے، اسی میں احتیاط ہے. ایک مولانا فرما رہے تھے مجھ سے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ آدھا گھنٹہ پہلے سحری بند کرتے تھے. کتنا؟ ہاں بہت بڑے عالم دین ہے. احتیاط دیکھیں، آدھا گھنٹہ پہلے سحری بند کرتے تھے. اب ہم 10 منٹ پہلے کرتے ہیں تو بھی ہمیں بھاری پڑتا ہے. بھاری نہیں پڑنا چاہیے. میں نے اس دن تفصیل سے بتایا تھا 2-5 منٹ کی غیر احتیاطی کی وجہ سے ہمارا پورا روزہ خراب ہو جائے، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں. اسی طرح افطار میں 5 منٹ کی تاخیر. جو وقت غروب کا ہے اس سے 5 منٹ کے بعد ہمیں افطار کرنا چاہیے، اس سے پہلے نہیں کرنا چاہیے. روزے کا وقت صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، غروب آفتاب پر ختم ہوتا ہے. چوتھا عنوان روزہ کس پر فرض ہے. جس بندے یا بندی میں 3 صفتیں پائی جائے اس پر روزہ فرض ہوتا ہے. نمبر 1 مسلمان ہو، نمبر 2 عقل مند ہو، نمبر 3 بالغ ہو. بالغ کے بارے میں بتایا تھا کہ لڑکا کم سے کم 12 سال میں بالغ ہو سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں. لڑکی کم سے کم 9 سال میں بالغ ہو سکتی ہے، اس سے پہلے نہیں. اگر لڑکا 12 سال کا ہے اور اس کو احتلام ہو گیا، 13 سال کا ہے اور احتلام ہو گیا، منی نکل گئی، تو وہ لڑکا بالغ ہے، اس پر روزہ اور نماز فرض ہے. اسی طرح لڑکی 9 سال یا اس سے زیادہ عمر کی ہے اور اس کو ماہواری آ گیا، پیریڈ آ گیا، تو وہ بالغہ مانی جائے گی، اس پر روزہ نماز فرض ہے. مان لیجئے کوئی لڑکا 14 سال کا ہو گیا لیکن کوئی علامت نظر نہیں آئی، احتلام وغیرہ نہیں ہوا، تو پھر آخری حد ہے 15 سال. لڑکا ہو یا لڑکی، اگر احتلام نہ ہو لڑکے کو یا پیریڈ نہ آئے لڑکی کو اور وہ 15 سال کے ہو جائے تو پھر ان پر ہر حال میں روزہ اور نماز فرض ہو جائے گی، چاہے کوئی علامت نظر آئی ہو چاہے کوئی علامت نظر نہ آئی ہو. پھر میں نے بتایا تھا کہ 15 سال یہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے شمار ہوں گے، انگریزی کیلنڈر کے حساب سے نہیں. انگریزی کیلنڈر کے حساب سے 14 سال 6.5 مہینے یہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 15 سال ہو جاتے ہیں. اس لیے ہمیں یاد رکھنا چاہیے ہمارے جو بچے 14 سال 6.5 مہینے کے ہو چکے ہیں وہ بالغ ہیں. روزہ کس پر فرض ہے یہ بات بھی ہو گئی پوری.
وہ کون لوگ ہیں جن کے لیے فی الحال روزہ نہ رکھنا اور بعد میں قضا کرنا جائز ہے؟ 4 قسم کے لوگ۔ نمبر 1 مسافر، جب تک سفر میں ہے اس کے لیے جائز ہے کہ فی الحال روزہ نہ رکھے اور بعد میں کیا کر لے؟ قضا کر لے۔ نمبر 2 سخت بیمار، جس میں روزہ رکھنے کی بالکل ہمت اور طاقت نہیں، اس کے لیے بھی جائز ہے فی الحال روزہ نہ رکھے اور بعد میں قضا کر لے، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ نمبر 3 حاملہ عورت، پریگننٹ عورت، جس کو اپنی جان یا بچے کی جان کا خطرہ ہے، مسلمان دیندار ماہر ڈاکٹر نے منع کیا ہے روزہ رکھنے سے، وہ بھی فی الحال روزہ نہ رکھے بعد میں قضا کر لے تو جائز ہے۔ نمبر 4 دودھ پلانے والی عورت، جس کو اپنی یا اپنے بچے کی جان کا خطرہ ہے، بچہ کسی اور کا دودھ نہیں پیتا، بچہ باہر کا اور اوپر کا دودھ بھی نہیں پیتا، ماں کا ہی دودھ پیتا ہے، اور ماں کی حالت یہ ہے کہ اگر وہ روزہ رکھتی ہے تو اس کو دودھ نہیں آتا، بچہ تڑپتا ہے، روتا ہے، تو ایسی ماں کے لیے بھی جائز ہے فی الحال روزہ نہ رکھے، بعد میں کیا کر لے۔ لیکن میں نے بتایا تھا جہاں تک ہو سکے ہمت کر کے روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ قضا کرنے کی صورت میں گناہ اگرچہ نہیں ہوگا لیکن رمضان کی خیر و برکت تو ہاتھ سے چلی جائے گی۔ مسافر کے بارے میں 2 مسئلے میں نے عرض کیے تھے کہ اگر مسافر سحری کے وقت میں مقیم ہے، ابھی سفر شروع نہیں ہوا اور اس نے سحری کھا لی، اس کے بعد اس نے سفر شروع کیا ہے، تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے روزے کو پورا کرے۔ اگر وہ توڑ دے گا مسافر بننے کے بعد، شہر سے نکلنے کے بعد روزہ توڑ دے گا تو گنہگار ہوگا، کفارہ واجب نہیں ہوگا لیکن وہ گنہگار ہوگا۔ اسی طرح کوئی آدمی سفر میں تھا اور اس نے روزہ نہیں رکھا اور دن میں گھر پہنچ گیا، مقیم ہو گیا، تو اب شام تک اس کے لیے بھوکا اور پیاسا رہنا ضروری ہوگا، کھانا پینا جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح میں نے بتایا تھا کہ ایک آدمی صبح صادق کے وقت مسافر تھا، اس نے روزے کی نیت نہیں کی اور کچھ کھایا پیا بھی نہیں، اور 8-10 بجے گھر پہنچ گیا، تو اب اس پر ضروری ہے کہ روزے کی نیت کرے اور روزہ رکھ لے۔ ابھی آدھا دن نہیں ہوا، اس کی نیت کام کرے گی اور اس کا روزہ بھی درست ہو جائے گا۔ نمبر 5 وہ کون لوگ ہیں جن کے لیے فی الحال روزہ نہ رکھنا اور بعد میں قضا بھی نہ کرنا بلکہ فدیہ دے دینا جائز؟ 2 طرح کے لوگ۔ نمبر 1 وہ بوڑھا جس میں فی الحال روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے اور آئندہ چل کر روزہ رکھنے کی طاقت حاصل ہوگی، ایسی کوئی امید بھی نہیں کہ میں بعد میں قضا کر سکوں گا، قضا کی امید بھی نہیں۔ جہاں قضا کی امید ختم ہوتی ہے وہاں سے فدیہ جائز ہوتا ہے۔ بس اس بوڑھے کے لیے جائز ہے کہ رمضان کے بعد فدیہ ادا کر دے، یا رمضان میں ادا کرنا ہے تو جتنے روزے گزرتے جائے اتنے روزوں کا فدیہ ادا کرتے جائے۔ نمبر 2 وہ بیمار جس میں فی الحال روزہ رکھنے کی طاقت نہیں اور آئندہ چل کر روزے کی طاقت حاصل ہوگی، قضا کرنے کی طاقت حاصل ہوگی، ایسی کوئی امید بھی نہیں ہے، ایسے بیمار کے لیے بھی جائز ہے فی الحال روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا بھی نہ کرے بلکہ کیا دے دے؟ فدیہ۔ ایسا نہیں کہ جس کے جی میں آئے وہ قضا کرے، جس کے جی میں آئے فدیہ دے، کنڈیشن ہے، شرطیں ہیں، وہ پائی جائیں گی تو فدیہ دینا جائز ہوگا، اور فدیہ دینا جائز ہوا تبھی فدیہ ادا ہوگا، ورنہ آپ چاہے کتنی نیت کر کے فدیہ دیں وہ فدیہ نہیں کہلائے گا، وہ نفلی خیرات ہوگا۔ تیسرا وہ آدمی جس پر نماز روزے باقی تھے اور اس نے قضا نہیں کیا یہاں تک کہ اس کا انتقال ہو گیا، تو انتقال ہونے پر قضا کی امید ختم ہو جاتی، لہذا اس کی طرف سے بھی فدیہ دینا جائز ہے۔ اگر اس نے وصیت کی ہو تو پھر واجب ہوگا تہائی مال میں سے، اور اگر وصیت نہیں کی ہے تو رشتہ داروں کو، اولاد کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ وغیرہ جو رشتہ دار ہیں جن کے روزے نماز باقی رہ گئی ہے ان کی طرف سے فدیہ ادا کریں۔ فدیے کے بارے میں 2 مسئلے اہم میں نے آپ کو بتائے تھے۔ نمبر 1 ایڈوانس میں فدیہ دینا جائز نہیں ہے۔ عام طور پر لوگ مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے جو روزہ رکھ ہی نہیں پاتے ہیں، وہ رمضان شروع ہوتا ہے حساب کتاب کر کے فدیہ دے دیتے، یہ ایڈوانس میں فدیہ دینا جائز نہیں، جتنے روزے گزر جائیں گے اتنوں کا فدیہ دے سکتے ہیں۔ نمبر 2 ایک آدمی کے لیے فدیہ دینا جائز تھا، اس نے فدیہ دے دیا،
بعد میں اللہ کا کرنا، اس کو صحت نصیب ہوئی اور قضا کرنے کی طاقت حاصل ہو گئی، تو جو فدیہ اس نے دیا تھا وہ نفلی صدقے میں ٹرانسفر ہو جائے گا، اور اب اس بندے پر قضا روزے رکھنا کیا ہوگا؟ واجب اور ضروری ہوگا۔ اگر نہیں رکھے گا پھر گنہگار، اور اگر انتقال ہو گیا تو پھر اس کی جانب سے فدیہ دینا کیا ہو جائے؟ واجب ہو جائے گا۔ فدیہ کیا ہوتا ہے؟ ایک صدقہ فطر کے برابر ایک روزے کا فدیہ ہوتا ہے۔ ایک صدقہ فطر 1.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت، 3 کلو 200 گرام کھجور، چھوہارے کشمش جو یا اس کی قیمت۔ ہم گیہوں سے حساب لگائیں تو 1.25 کلو گیہوں 60 روپے کے ہوتے ہیں۔ ایک روزے کا فدیہ 2 فقیر کو بھی دے سکتے ہیں، 30 روپے کر کے، 1 کلو ایک کو دے دیا، 1.25 کلو دوسرے کو دیا، جائز ہے لیکن بہتر نہیں۔ کم از کم ایک فقیر کو ایک روزے کا پورا فدیہ دینا چاہیے، یہ بہتر اور افضل ہے۔ ہاں، ایک فقیر کو آپ پورے مہینے کا فدیہ ایک ساتھ دے دیں تو کوئی حرج نہیں، 2 مہینوں کا فدیہ ایک ساتھ دے دیں کوئی حرج نہیں، کئی سالوں کا فدیہ ایک ساتھ دے دیں تو کوئی حرج نہیں، بلکہ ضرورت مند ہو تو زیادہ ہی دینا چاہیے تاکہ اس کی ضرورت اچھی طرح پوری ہو جائے۔ ایک گھر سے ضرورت پوری ہو جائے، 10 گھروں کا ٹھوکر لگانے کی اس کو ضرورت پیش نہ آئے۔ نمبر 6، روزہ ٹوٹنے کی کتنی صورتیں؟ روزہ ٹوٹنے کی 3 صورتیں۔ نمبر 1، بھول میں روزہ ٹوٹے، یعنی آدمی کو اپنا روزے دار ہونا یاد ہی نہیں اور کھا لیا پی لیا، یہ معاف ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چالو رہتا ہے۔ نمبر 2، غلطی سے روزہ ٹوٹے، یعنی آدمی کچھ اور کرنے جا رہا تھا، کچھ اور ہو گیا کچھ اور، تو یہ غلطی ہے، اس میں روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ کلی کرنے جا رہے تھے اور گلے میں پانی اتر گیا غلطی سے، تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا، شام تک بھوکا اور پیاسا رہنا بھی ضروری ہے، لیکن صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ نمبر 3، جان بوجھ کر روزہ توڑے، بھول میں ٹوٹے تو معاف ہے، غلطی سے ٹوٹے صرف قضا ہے، جان بوجھ کر توڑے تو 2 صورتیں، خاص طریقے سے توڑے، خاص طریقے سے نہ توڑے۔ بعض صورتوں میں صرف قضا واجب ہوتی ہے، عمدن بھی بعض صورتوں میں صرف قضا واجب ہوتی ہے، اور بعض صورتوں میں قضا اور کفارہ دونوں چیزیں واجب ہوتی ہیں۔ اگر خاص طریقے سے توڑے، ہاں پہلے تو 3 شرطیں ہیں، کفارے کے واجب ہونے کے لیے 3 شرطیں۔ نمبر 1، رمضان المبارک کا ادا روزہ توڑے، چالو رمضان کا روزہ توڑے گا تو کفارہ آئے گا، نفلی روزہ توڑ دیا یا قضا کا روزہ توڑ دیا یا منت کا روزہ توڑ دیا یا سنت روزہ توڑ دیا تو اس میں کفارہ واجب نہیں ہوتا، کفارہ تو چالو رمضان کے روزے کو توڑنے سے واجب ہوتا ہے۔ نمبر 1، رمضان کا ادا روزہ توڑے۔ نمبر 2، بغیر عذر کے توڑے، ایک بندے نے رمضان کا آدھا روزہ توڑا لیکن عذر کی وجہ سے، سخت بیماری اور پریشانی کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے توڑا، تو رمضان کا آدھا روزہ توڑا ہے لیکن عذر کی وجہ سے توڑا ہے، بس اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا، صرف قضا آئے گی۔ نمبر 1، رمضان کا آدھا روزہ توڑے۔ نمبر 2، بغیر کسی عذر کے توڑے۔ نمبر 3، خاص طریقے سے توڑے، خاص طریقے سے توڑے گا تب کفارہ آئے گا، اگر خاص طریقے سے نہیں توڑا، کسی اور طریقے سے توڑ دیا، پھر کفارہ واجب نہیں ہوگا، اور خاص طریقے 5 بتائے تھے۔ نمبر 1، کھانے کی چیزوں میں سے کوئی چیز کھا کر روزہ توڑا ہے۔ نمبر 2، پینے کی چیزوں میں سے کسی چیز کو پی کر روزہ توڑا۔ نمبر 3، جسم کو فائدہ پہنچانے والی دوائی کھا کر روزہ توڑا۔ نمبر 4، ایسی چیز کھا کر روزہ توڑا جو کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، دوائی بھی نہیں ہے، لیکن اس کے کھانے کی عادت پڑی ہوئی ہے، جیسے کالی مٹی عورتوں کو کھانے کی عادت ہوتی ہے۔ نمبر 5، جماع حقیقی یعنی انٹر کورس اور ہم بستری کر کے روزہ توڑا۔ ان 5 صورتوں میں کفارہ واجب ہوتا ہے، اور اگر اس کے علاوہ کسی چیز سے روزہ توڑے پھر کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ جیسے ایک آدمی نے پتھر کھا لیا، پتھر کھا کے روزہ توڑ دیا، جیسے ہی پتھر نکلے گا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن یہ پتھر کھانے کی چیز نہیں، روزہ تو ٹوٹ جائے گا
لیکن کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ ایک آدمی نے کان میں دوائی ڈالی اور دوائی ڈال کے روزہ توڑ دیا، تو یہ کان میں دوائی ڈالنا بھی 5 طریقوں میں سے نہیں ہے۔ ناک میں تیل ڈال دیا اور روزہ توڑ دیا، اس سے بھی کفارہ واجب نہیں ہوگا، روزہ ٹوٹے گا، صرف قضا آئے گی۔ کفارہ کیا ہے؟ 60 دن کے لگاتار روزے رکھنا، یہ کفارہ ہے۔ جس بندے نے رمضان کا آدھا روزہ بغیر عذر کے خاص طریقے سے توڑ دیا ہے، اس کا گناہ اور اس کا عذاب بہت سخت ہے۔ اگر وہ اس گناہ اور عذاب سے بچنا چاہتا ہے تو پھر کفارہ ادا کرنا ضروری۔ پہلے 1 روزے کی قضا رکھے، اس کے بعد 60 روزے لگاتار رکھے، مسلسل بغیر گیپ کے۔ بیچ میں 1 دن کا بھی گیپ ہو جائے، چاہے بیماری کی وجہ سے ہوا ہو، چاہے سفر کی وجہ سے ہوا ہو، چاہے عید کا دن آ جانے کی وجہ سے ہو، کسی بھی عذر سے ہوا، تو وہ گیپ پڑنے کی وجہ سے کفارہ ٹوٹ جائے گا۔ اب دوبارہ روزہ رکھنے پڑیں گے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے کفارے کے روزے شروع کیے، 50 روزے رکھے، 51ویں دن بیمار ہو گیا اور بیماری کی وجہ سے روزہ توڑ دیا، پھر 0 ہو جائے۔ اب 1 سے رکھنا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ بڑا سخت معاملہ ہے، اس لیے روزہ رکھ کے توڑنا نہیں چاہیے۔ جن لوگوں کو اعتماد نہیں اپنے اوپر کہ میں روزہ پورا کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا، انہیں شروع سے رکھنا ہی نہیں چاہیے، صبح سے نہ رکھے تو صرف قضا واجب ہوتی ہے۔ لیکن ایک بندہ روزہ شروع کر دے پھر توڑ دے، یہ مذاق ہے، یہ روزے کی بے احترامی ہے، یہ بے ادبی ہے، اس لیے کفارہ بھی واجب ہوتا ہے۔ تو اعتماد نہ ہو تو رکھنا ہی نہیں چاہیے۔ یا اگر پہلی مرتبہ کوئی روزہ رکھ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ 1-2 دن بغیر نیت کے بھوکا پیاسا رہے اور ٹیسٹ کر لے۔ اس کو اعتماد نہیں ہے اپنے اوپر، اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں تو توڑ ہی دوں گا، تو صبح سے روزے کی نیت نہ کرے، ہاں بھوکا پیاسا رہے اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ میرے اندر طاقت ہے کہ نہیں۔ پھر جب ایسا محسوس ہو کہ ہاں میرے اندر ہمت ہے، تو پھر 1-2 دن کے بعد نیت کرے، ورنہ پہلے پریکٹس کر لینی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کفارہ واجب ہو جائے۔ بہت سخت ہوتا ہے، عام طور پر لوگ نہیں ادا کر پاتے ہیں اور اسی طرح دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ صرف ایک بندی اس سے مستثنا ہے، وہ ہے حیض والی عورت، نفاس والی عورت، جس نے کچھ روزے رکھے، پھر پیریڈ شروع ہو گیا، جتنے دن پیریڈ آیا اتنا گیپ معاف ہے۔ پیریڈ ختم ہونے کے بعد جو دن پاکی کا پہلا ہے وہاں سے پھر روزے اسٹارٹ کر دینا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر 15 دن روزے رکھے، پھر 5 دن وقفہ ہوا تو 20 دن ہوئے، اب 21ویں دن سے فوراً روزہ رکھنا ضروری ہے، یہ اس کا 16واں روزہ مانا جائے گا، یہ لگاتار شمار ہوگا۔ اگر 21ویں دن بھی روزہ نہیں رکھا پاکی کی حالت میں تو پھر گیپ پڑ گیا، اب 0 ہو جائے گا، کاؤنٹ 0، اب پھر 1 سے گنتی شروع ہوگی۔ کوئی بندہ یا بندی ایسی ہے جس میں 60 روزے رکھنے کی طاقت ہی نہیں، 60 روزے رکھنے کی طاقت ہی نہیں، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ طاقت ہے یا نہیں اس کا فیصلہ بندہ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے خود کرے کہ میرے اندر طاقت ہے یا نہیں۔ جو بندہ 30 روزے رکھتا ہے رمضان کے، وہ 60 بھی رکھ سکتا ہے، بالکل کلیئر معاملہ ہے۔ جو 30 رکھ سکتا ہے وہ 60 کیوں نہیں رکھ سکتا؟ اس لیے اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر آپ مسئلہ پوچھیں آپ کے اندر طاقت ہے یا نہیں۔ اگر آپ کے اندر طاقت ہے تو پھر روزے ہی رکھنے پڑیں گے، کفارے میں روزے ہی رکھنے پڑیں گے۔ اور اگر واقعی طاقت نہیں ہے، آپ 60 روزے لگاتار نہیں رکھ سکتے، تو پھر 60 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیں، اس سے بھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ایک دن میں کھلانا ضروری نہیں، ہاں دوپہر میں جن 60 کو آپ نے کھلایا ہے شام میں بھی وہی ہونے چاہیے، فقیر بدلنے نہیں چاہیے۔ ایک دن میں کھلانا ضروری نہیں، لگاتار کھلانا بھی ضروری نہیں، 2 کو آج کھلا دیا، 2 کو کل کھلا دیا، 2 کو پرسوں کھلا دیا، اس طرح بھی آپ 30 دن تک کھلا سکتے، 10-10 کر کے 6 دن کھلا دیا تب بھی کھلا سکتے۔ اس اتوار کو 10 کو کھلا دیا، اگلے اتوار کو پھر 10 کو کھلا دیا، اسی طرح 10-10 کر کے کھلا دیں، گیپ کر کے کھلا دیں، تب بھی کوئی حرج نہیں۔ لیکن جس کو دوپہر میں کھلایا اسی کو شام میں کھلانا ہے۔ نیز نابالغ بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو کھلانے سے کفارہ ادا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بندہ کھلانے کے بجائے گیہوں چاول یا روپیے پیسے سے کفارہ ادا کرنا چاہے تو یہ بھی درست ہے۔
ایک دن کے روزے کا کفارہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہوتا ہے، 2.25 کلو گیہوں یا اتنے پیسے، 60 روپے۔ لیکن جب کفارے میں اور فدیے میں فرق ہے، کل پرسوں بھی 2-3 آدمی پوچھ رہے تھے جس سے اندازہ ہوا کہ نیند نکالتے ہیں، برابر سمجھے نہیں مسئلے کو۔ اچھا وہ انہوں نے پوچھا، آج میں دوبارہ بتا رہا ہوں۔ فدیہ کیا ہوتا ہے کہ آدمی میں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے اور اس نے ادا کیا تو یہ فدیہ ہے، اور روزہ رکھ کر توڑ دیا، اب جو آپ دیں گے یہ فدیہ نہیں ہے، یہ کفارہ ہے۔ دونوں میں فرق ہے، فدیے کے مسائل ڈھیلے ہیں، آسان ہیں، اور کفارے کے بہت ٹائٹ ہیں، بہت سخت مسئلے ہیں کفارے کے مسائل۔ تو فدیے میں یہ گنجائش تھی کہ آپ ایک روزے سے کم کا فدیہ بھی فقیر کو دے سکتے ہیں، ایک ہی فقیر کو پورے مہینے کا فدیہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن کفارے میں ایسی اجازت نہیں۔ ایک فقیر کو کمپلسری ایک دن کا دینا ہے، ایک دن میں ایک فقیر کو ایک دن میں ایک دن کے روزے کا کفارہ دے سکتے ہیں، اس سے کم کا بھی دیں گے کفارہ ادا نہیں ہوگا، اس سے زیادہ دیں گے تو ایک دن کا ادا ہوگا، باقی نفلی صدقہ۔ جیسے آپ نے 2 مہینوں کا کفارہ 3600 روپے ہوا، آپ نے ایک ہی دن میں ایک فقیر کو دے دیا تو ایک دن کا ادا ہو جائے گا، 60 روپے ادا ہوئے، باقی 3540 روپے وہ نفلی صدقے میں چلے گئے، آپ کو دوبارہ دینا ہوگا۔ ایک ہی فقیر کو دینا ہے تو روز اس کو بلاؤ کہ صبح 10 بجے آنے کا، لے کے جانے کا، وہ 2 مہینے تک آئے گا، کنٹینیو لے کر چلا جائے گا، وہ ٹھیک ہے۔ لیکن ایک دن میں ایک دن سے کم یا ایک دن میں ایک دن سے زیادہ کا نہیں دے سکتے۔ اب سمجھ میں آ گیا ہوگا شاید، اب بھی نہ آیا ہو تو پھر پوچھ لینا، ابھی رمضان چالو ہے، لیکن سمجھ کے جانا، بغیر سمجھے مت جانا۔ سمجھے کہ نہیں، یا اس کو بھی نہیں سمجھے؟ نمبر 7، قضا روزے کا بیان۔ قضا روزے کے اندر پہلا مسئلہ یہ ہے کہ رات سے نیت کرنا ضروری ہے، صبح صادق سے پہلے، تبھی وہ روزہ قضا کا روزہ شمار ہوگا، ورنہ وہ نفلی روزہ کہلائے گا، قضا کا روزہ دوبارہ رکھنا پڑے گا۔ نمبر 2، قضا روزے میں دن تاریخ متعین کر کے رکھنا ضروری نہیں۔ ہاں اگر کسی بندے کے 2 رمضان کے روزے چھوٹ گئے تو پھر اتنی نیت کرنا ضروری ہے کہ یہ جو میں روزے رکھ رہا ہوں یہ 2018 والے، اور یہ جو روزے رکھ رہا ہوں یہ 2019 والے، صرف اتنا طے کرنا ضروری۔ ایک بندہ ایسا ہے جس کے مختلف رمضان کے مختلف روزے چھوٹے، اب اس کو یاد نہیں کون سے سال کتنے روزے چھوٹے، بس اتنا اندازہ ہے کہ 20 روزے چھوٹے ہیں میرے، تو اب یہ نیت کرے کہ میرے ذمے جتنے روزے قضا ہیں ان میں جو آخری ہے میں وہ رکھتا ہوں، یہی نیت کرتا جائے اور 20 روزے رکھ لے، یا یہ نیت کرے میرے ذمے جتنے روزے قضا ہیں ان میں جو پہلا قضا ہوا وہ رکھتا ہوں، پہلے کی نیت کرتا جائے اور رکھتا جائے، یا آخری کی نیت کرتا جائے اور رکھتا جائے، اس کے روزے ادا ہو جائے۔ چوتھا مسئلہ، اگر کسی بندے کے کئی روزے لگاتار چھوٹے ہیں تو لگاتار قضا رکھنا ضروری نہیں ہے، گیپ کر کے بھی قضا روزے رکھ لے گا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نمبر 8، منت کے روزے کا بیان۔ منت کے صحیح ہونے کے لیے 2 شرطیں بتائی تھی۔ نمبر 1، اللہ سے مانے، نمبر 2، عبادت مقصودہ کی مانے، تب منت صحیح ہوگی۔ اگر اللہ سے نہیں مانی تب تو شرک ہے، اور اگر عبادت مقصودہ کی نہیں مانی، عبادت ہی کی نہیں مانی، یا عبادت تو ہے لیکن وہ عبادت مقصودہ نہیں ہے، تب بھی وہ منت صحیح نہیں، وہ منت معتبر نہیں۔ جب وہ منت معتبر ہی نہیں تو پھر اس کا پورا کرنا بھی ضروری نہیں۔ مثالیں شاید آپ کو باوا کی مثال یاد ہوگی، یاد ہے نا؟ چلو میں نے شارٹ کر دیا، یہ روزے کا بیان مکمل ہوا۔ ایک مسئلہ یاد آیا تو میں عرض کر دوں۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ افطاری کس چیز سے کرنی چاہیے، افطاری کس چیز سے کرنی چاہیے؟ تو ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھجور سے افطار کرو، اس لیے کہ کھجور میں برکت ہے۔ کھجور میں کیا ہے؟ برکت۔ برکت کے معنی تو سمجھ گئے ہوں گے نا، اس دن بھی میں نے سمجھائے تھے، چیز تھوڑی ہو فائدے زیادہ ہو اس کو برکت کہتے ہیں۔ ایک ہمارے استاد آئے تھے، بہت بڑے عالم ہیں، انشاءاللہ وہ آنے والے ہیں 1-2 دن میں، ان کا بیان بھی کراؤں گا میں، آئیں گے تو 2 استاد میں نے آنے والے، ایک دارالعلوم دیوبند سے آنے والے ہیں مفتی یوسف صاحب دامت برکاتہ، ان کا بھی بیان کرانے کی کوشش کریں گے، وقت کم ہے لیکن کوشش کریں گے انشاءاللہ۔
تو ہم دسترخوان پر بیٹھے تھے افطار کرنے کے لیے، تو ایک کھجور کھائی ہم نے، افطار کر لیا، پھر پانی وغیرہ پیا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی آپ کو معلوم نہیں؟ حضرت کیا بات؟ کہ آدھی بات آپ جانتے ہیں، کھجور سے افطار کرنا چاہیے، آپ نے کھجور سے افطار کر لیا، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3، 5 یا 7 کھجور کھاتے تھے افطار میں۔ کتنی؟ 3، 5 یا 7 کھجور کھاتے تھے۔ تو حضرت نے 3 کھائی اور اس کے بعد پانی وغیرہ استعمال کیا۔ یہ بات ہمیں بھی معلوم نہیں تھی۔ جب حضرت آئے تو علماء کی صحبت میں آدمی کو رہنا چاہیے۔ آپ کا علم چاہے کتنا زیادہ ہو، کتنا زیادہ ہو، آپ سے بڑا عالم موجود ہے دنیا، وفوق کل ذی علم علیم۔ کبھی بھی آدمی کو استغنا نہیں ہو، مستغنی کہ اب مجھے سب آ گیا، نہیں، کچھ بھی نہیں آیا۔ آپ سے بڑے بڑے ایسے عالم بیٹھے ہیں دنیا میں کہ اگر آپ ان کے سامنے بیٹھو گے آپ کو لگے اپنا تو کوئی کلاس ہے ہی نہیں، کوئی ویلیو نہیں ہے، اپنے ہوا میں اڑ جاوے ان کے سامنے۔ ایسے ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں، علم حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ تب سے ہم کوشش کرتے ہیں 3 کھجور کھانے کی، آپ بھی کوشش کریں گے۔ طاقت ہے تو 3 کھائیں، اگر پیٹ برداشت نہیں کرتے، پیٹ اگر مضبوط ہے تو 5 اور 7 بھی کھا سکتے ہیں۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ بھائی حدیث میں ہے کہ اس میں برکت ہے، کھجور میں کیا ہے؟ برکت، بہت فائدے۔ اگر آپ نے 3، 5 یا 7 کھجوریں کھا لی تو دیکھنے میں تو 4-5 دانے ہیں، یہ آپ کا حلیم تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے سموسے پراٹھے تو کچھ بھی نہیں اس کے سامنے، تو 3-4 چھوٹے چھوٹے دانے ہیں۔ لیکن اللہ نے اس میں ایسی طاقت رکھی ہے کہ پورا دن جو آدمی بھوکا پیاسا رہا ہے اس کی وجہ سے جو انرجی کم ہوئی ہے، جو ایفیکٹ انرجی کے اوپر پڑا، یہ 7 کھجور ہے اس کو پورا کر دے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے 3، 5 یا 7 کھانی چاہیے۔ پیاس زیادہ لگے گی لیکن تھوڑا برداشت کرو، پہلے 3 کھجوریں کھاؤ۔ اس لیے جب مہمان آپ کے ہاں آئے تو 2 کھجوریں مت رکھو سامنے، تک ہم لوگ رکھ دیں 2 کٹورا بھر کے رکھو، کسی کو 7 بھی کھانی ہو۔ نہیں سمجھے آپ بات؟ ہاں۔ پھر حضرت نے یہ فرمایا کہ بھائی ہم یہ جانتے ہیں کہ کھجور افطار میں کھانی چاہیے۔ حدیث میں نے ابھی آپ کو سنائی کہ افطار کرو کھجور سے، اس میں برکت ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ ارے کھجور تو سحری میں بھی کھانی چاہیے، کھجور جیسے افطاری میں کھاتے اس طرح سحری میں بھی کھانی چاہیے۔ اور اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اجوا کھانی چاہیے۔ کون سی؟ سحری میں کون سی کھاؤ؟ اجوا۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اجوا کھجور جو ہے، اجوا کھجور جو بندہ صبح میں کھا لیتا ہے تو شام تک اس پر جادو کا اثر نہیں ہو، چھو چھا کی کوئی ضرورت نہیں، پھونک پھاک کی بھی کوئی ضرورت۔ اجوا کھجور میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ اگر صبح میں کھا لو پھر جادوگر جادو کر کے پریشان ہو جائے گا، اثر نہیں ہوگا۔ یہ کس نے کہا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ ایک عامل صاحب آپ کو تعویذ دیتے 4 کونے میں لٹکا دئی ہو، جا بندش ہو گئی، اس پہ بھروسہ آ جاتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جو بندہ اجوا کھجور صبح میں کھا لے شام تک اس پر جادو کا اثر نہیں چلے گا، اور جو اجوا کھجور کھائے گا صبح صبح میں اگر جادو کا اثر ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو کیا فرما دیں گے؟ جادو کے اثر کو بھی دور فرما دیں گے۔ بعض چیزوں میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے۔ بیری کے پتے جانتے ہیں؟ بورڈینا جھاڑ، اس کے جو پتے ہوتے ہیں اس میں بھی اللہ نے یہ خصوصیت رکھی ہے کہ اگر آپ گرم پانی میں یا ویسے ہی پانی میں بیری کے پتے ڈال کے رکھو تھوڑی دیر اور پھر اس سے نہا لو، جادو نکل جائے۔ پتے میں اللہ نے خوبی رکھی ہے۔ تو جن حضرات کو اس کا کچھ اثر وسر ہے جادو وادو کا، وہ اجوا بھی کھانے کا اہتمام کریں، اور بیری کے جو پتے ہیں اس کو کوٹ کر گرم پانی میں ڈول کے اندر ڈال دیں، 7 پتے 5 پتے 3 پتے پیس کر کے ڈال دیں، ہلا لیں، اور 2-5 منٹ کے بعد اس پانی سے غسل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کیا دیں گے؟ شفا عطا فرمائیں۔ پچھلے سال اخیر میں نے عملیات کی تھوڑی باتیں بتائی تھی، نظر کی، اس کی۔ دوسرے دن بھیڑ ہو گئی تھی مجمع میں، معلوم ہے آپ کو؟ یاد نہیں ہے؟ دوسرے دن بھیڑ کہ آج بھی مفتی صاحب کچھ بتائے، پھر میں نے کچھ نہیں بتایا۔ نہیں سمجھے؟ تو مسائل سے اتنی جلد ہے کہ عملیات کا کچھ بتا۔ اب تک لوگ مجھے پوچھ رہے کہ وہ فلانا آپ نے کیا بتایا تھا پھونک مارنے کا؟ بتاؤں گا اس سال بھی، اچانک کسی دن بتاؤں گا، جب مجمع کم ہوگا تو بتا دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا کہ افطاری کرو کھجور سے، اس لیے کہ اس میں برکت ہے۔ اگر کھجور نہ ہو تو پھر پانی سے افطار کرو، اس لیے کہ پانی طہور ہے، پیور ہے، پیور، اس میں ملاوٹ نہیں۔
اور جتنی چیز آپ کھاؤ گے اس زمانے میں سب میں کیا ہے؟ ملاوٹ ہے. لیکن پانی جو ہے پیور ہے. تو پیور چیز خالی پیٹ پر پینی چاہیے. حکیموں نے بھی لکھا ہے کہ کھجور سے آدمی اگر افطار کرتا ہے تو اس کا معدہ پیٹ قوی ہوتا ہے, مضبوط ہوتا ہے. اس لیے کہ خالی پیٹ پر اگر میٹھی چیز کھائی جاتی ہے تو معدہ مضبوط ہوتا ہے, اور کھجور میٹھی چیز ہے, اگر آدمی کھائے گا تو اس کا پیٹ کیا ہوگا؟ مضبوط ہوگا. تھوڑی بات لمبی ہو گئی, معاف کرنا بھائی. اب مجھے چونکہ کل چھٹی ہے اور پرسوں سے زکوٰۃ کا بیان شروع کرنا ہے تو ٹینشن ہے. نہیں مجھے کرنا ہے. آپ جانتے بھی ہیں ہمارے ہندوستان کے بہت بڑے عالم جو جماعت کی ترجمانی کا کام کر رہے ہیں, بہت اونچے پائے کے, ان میں سے ایک حضرت مولانا طاہر حسین گیاوی صاحب دامت برکاتہم. وہ ہر سال تشریف لاتے ہیں. ظہر کے بعد حضرت کا ایک بیان بھی یہاں ہوتا ہے. اس مرتبہ حضرت کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو حضرت تشریف نہیں لا سکے. تو حضرت کے صاحبزادے حضرت مولانا عبد الناصر صاحب زیدہ مجدہ ہمارے درمیان میں تشریف لائے ہوئے. ان کا آنا ایسا ہی ہے جیسے حضرت آئے. حضرت نے ان کو بھیجا ہے, تو جیسا حضرت کا ہم اکرام کرتے تھے اور ان کے مدرسے کا تعاون فرماتے تھے, حضرت کو دیکھ کر حضرت کے صاحبزادے کو حضرت ہی نے بھیجا. ایسا نہ ہو کہ ہمارے تعاون میں کمی کمزوری رہ جائے اور پھر حضرت تک یہ بات پہنچے کہ بھائی تعاون برابر نہیں ہو پایا, ناراضگی ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. حضرت یہاں تشریف لائے ہیں, ابھی باہر یہ بیٹھیں گے, آپ ان کا خوب تعاون فرمائیں. ان کے مدرسے میں 300 طلبہ ہیں اور جو کھانے پینے والے ہیں, اور عربی چہارم تک کی تعلیم بھی ہے, اور 30 لاکھ سے زائد کا سالانہ خرچ ہے. بہت مشکل سے مدرسہ چلتا ہے میرے بھائی, چلا کے دیکھو تو پتہ چلے. بڑا مشکل کام ہے, بہت کٹھن کام ہے. عزت بھی آدمی کو داؤ پہ لگانی پڑتی ہے. اب حضرت مولانا طاہر حسین صاحب گھر کے اعتبار سے کوئی غریب تھوڑی ہے, لاکھوں پتی آدمی ہے, بہت بڑے آدمی ہے, مالدار آدمی ہے. کسی کے پاس اپنے لیے نہیں جاتے, نہ کبھی مانگا ہوگا نہ کبھی مانگ سکتے ہوں گے, لیکن ایک ذمہ داری ہے کہ ادارہ چلانا ہے, لوگوں کو فیض پہنچانا ہے, تو بیچارے آتے ہیں اور کام کرتے ہیں. اسی طرح ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو گھر کے اعتبار سے کروڑ پتی ہیں لیکن بیچاروں کو کرنا پڑتا ہے. یہ صرف اللہ کے لیے اپنی عزت داؤ پہ لگا رہے. ان کو جو اجر و ثواب ملے گا بہت زیادہ ملے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کا بھرپور تعاون کریں, زکوٰۃ سے, صدقات سے, للہ سے کریں بھی, اور جو کروا سکتے ہیں وہ کروائیں بھی. انشاءاللہ مولانا 1-2 دن یہاں پر رہیں گے. میں امید رکھتا ہوں آپ تعاون فرمائیں گے. میں سمجھتا ہوں اس کو کل کر لیں گے انشاءاللہ. پھر آج کافی تاخیر ہو گئی. کل انشاءاللہ, کل جمعہ ہے, کل چھٹی رہے گی, سنیچر کو دے دیں. ٹھیک. سبحان اللہ.